आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं जी सलाम। आपसे मुखातिब हूं मैं शहबाज। लेकर हाजिर हैं हम अपनी खास पेशकश सर सैयद को सलाम। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कामयाबी की वो इबारत है जिसकी तारीफ में अल्फाज भी कम पड़ जाए। सर सैयद अहमद खान ने ब्रिटिश हुकूमत में मुसलमानों को लाइल्मी के अंधेरे से निकालने के लिए जो ख्वाब देखा था, आज वो मुकम्मल हो रहा है, पूरा हो रहा है। और साथ ही दिल्ली के दरियागंज में 17 अक्टूबर 1817 को पैदा हुए सर सैयद की 1864 में मुंसिफ के तौर पर अलीगढ़ में तैनाती हुई और तभी से वो यहाँ के हो गए। जेल रोड पर उनकी रिहाइशगाह थी। सर सैयद चाहते थे कि मुस्लिम जदीद तालीम हासिल करे और इस ख्वाब को पूरा करने के लिए उन्होंने लंदन के ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज का दौरा किया। जब वो अलीगढ़ लौटे तो खाली हाथ थे, क्योंकि उनका मकान बिक चुका था। मकान खरीदने वाले मौलवी समीउल्लाह ने उसी मकान में मदरसा तुल उलूम खोलने की इजाज़त दी और तब सिर्फ 7 तलबा थे। आप तसव्वुर कीजिए कि उस वक्त महज 7 तलबा थे और एएमयू तारीख के जानकार डॉक्टर राहत अबरार के मुताबिक 8 जनवरी 1877 को 78 एकड़ फौजी छावनी की ज़मीन पर मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की बुनियाद रखी गई और फिर 1920 में इसी कॉलेज को यूनिवर्सिटी का दर्जा हासिल हुआ, जो आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। 27 मार्च 1898 को सर सैयद अहमद खां का इंतकाल हो गया। 1920 में इसी कॉलेज को यूनिवर्सिटी का दर्जा हासिल हुआ। तो आज हम रोशनी डालेंगे सर सैयद अहमद की ज़िंदगी पर। इस पर हमारे साथ बात करने के लिए ख़ास मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले उनका तारुफ हम करा देते हैं। इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है ख्वाजा इफ्तिखार अहमद साहब है, एजुकेशनल एक्सपर्ट है, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। इसके अलावा डॉक्टर हफीज़ुर रहमान साहब है, फाउंडर है सूफी पीस फाउंडेशन के और एसोसिएट विद JNU, आपका भी बहुत बहुत खैर मकदम है। और इसके अलावा फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ने वाले आपसे थोड़ी देर में प्रोफेसर अख्तरुल वासिफ साहब है, प्रेसिडेंट है मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी के। ख्वाजा इफ्तिखार अहमद साहब, मैं अकेला ही चाला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवा बनता चला गया। ये शेर काफ़ी मायने में अहम इसलिए हो जाता है कि जब एक शख्स कोई इल्म की रोशनी दिखाता है और उस इल्म की रोशनी से जहाँ जहाँ तक वो रोशनी जाती है उससे हर कोई जो है मुतासिर होता है और उस रोशनी की बिना पर ही लोग आज पूरी दुनिया के अंदर फैले हैं। AMU के अंदर जितने भी तलबा तालिबात आज तक पढ़े हैं, उसके बाद से हर शोबे के अंदर और हर अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर जो लोग पहुँचे हैं, उसका सारा क्रेडिट किसको जाना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अलीगढ़ बिरादरी जो तमाम दुनिया में अपनी एक मुनफरिद शनाख्त के साथ फैली हुई है, मैं उसको आज के दिन की मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। और इसी के साथ साथ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की मौजूदा क़यादत, वहाँ के मुअज़्ज़िज़ असातिज़ा इकराम, वहाँ के तलबा और वहाँ से दिलचस्पी रखने वाले, हमदर्दी रखने वाले, उसके साथ अपने जज्बात और अपने एहसासात को जोड़कर चलने वाले हिंदुस्तान के मुसलमान, बल्कि मैं यूँ भी कह सकता हूँ कि इस पूरे खित्ते के मुसलमान जो हैं, उन सब का भी आज के दिन मैं सबका खैर मकदम भी करना चाहता हूँ, सबको सलाम तहसीन भी पेश करना चाहता हूँ। जी, अब आइए उस मौजू की तरफ जिसके लिए आपने इस प्रोग्राम का को मुनक़िद किया है। सबसे पहले तो मैं जी को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि उन्होंने सर सैयद डे पर इस तरह की एक प्रोग्राम रखा और हम लोगों को ये मौका दिया। मेरे साथ डॉक्टर हफीज़ुर रहमान साहब भी हैं, जो साहिब इल्म और दानिश भी हैं और बड़ी गहरी नज़र भी रखते हैं मामलात के ऊपर। देखिए, हिंदुस्तान की तारीख़ पर और तहज़ीब पर जब हम नज़र डालते हैं तो हमें कुछ शख्सियात नज़र आती हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं हिंदू माशरे की बात करूं तो मुझे औरबिंदो नज़र आएंगे, मुझे स्वामी विवेकानंद नज़र आएंगे, मुझे जो है वो महात्मा गांधी नज़र आएंगे, मुझे रविंद्रनाथ टैगोर नज़र आएंगे, मुझे इन सब के साथ में एक और शख्सियत भी नज़र आएगी जिसको हिंदू रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट के जनक के तौर पे, जिन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को कायम किया, मदन मोहन मालवीय नज़र आएंगे। इसी के साथ जब मैं मुसलमानान हिंद पर देखता हूँ और अपने अकाबरीन पे नज़र डालता हूँ तो मुझे जो है वो हकीमुल उम्मत अल्लामा मोहम्मद इकबाल नज़र आते हैं, जो हिंदुस्तान के बारे में कहते हैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। मुझे फिर मुत्तहिदा कौमियत के अलमबरदार, कसरत में वहदत के उसूल पर ज़िंदगी को गुजारने और उसकी तबलीग और उसकी दावत हिंदुस्तान के कोने कोने में, हिंदुस्तान की पूरी कौम के दरमियान में, माशरे के बीच में उस दावत को देने वाले मौलाना अबुल कलाम आज़ाद मुझे याद आते हैं। इसी के साथ साथ फिर मुझे याद आते हैं, आप समझ लीजिए कि मोहम्मद अली जिन्ना, जिनको कायद आज़म
کہا جاتا ہے جنہوں نے ان کے نظریات سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن جب ہم اکابرین کی بات کرتے ہیں تو اس فہرست پہ ہم ان کو فارغ نہیں کر سکتے، کیونکہ انہوں نے سلطنت عثمانیہ کے بعد دنیا میں سب سے بڑی مسلم حکومت قائم کی۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں ہمیں پھر سر سید احمد خان نظر آتے ہیں، جن کو کہ ہندوستان کے مسلمانوں کے ریفارمسٹ موومنٹ کا جو ہے قائد بھی کہا جا سکتا ہے اور بانی بھی کہا جا سکتا ہے۔ ہمیں اس وقت یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سر سید علیہ الرحمہ جو ہیں وہ کس دور میں سامنے آتے ہیں۔ دیکھیے، مغلیہ دور ختم ہو چکا ہے، مسلمان بحیثیت مسلمان جو ہیں اب حاکم نہیں ہیں، بلکہ وہ محکوم ہو چکے ہیں۔ انگریزوں کا اقتدار جو ہے وہ ملک پر مسلط ہو چکا ہے، اور مسلمانان ہند کے اندر جو ہے وہ احساس کمتری کی اور اس کی کیفیات کے علاوہ غم بھی ہے، غصہ بھی ہے، اور طرح طرح کی تکلیف اور کرب کے احساسات بھی ہے۔ لیکن اس کے ایسے وقت میں کسی ایسے شخص کی، ایسے قائد کی، ایسے مفکر اور ایسے مدبر کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو قوم کو ایک رخ دے سکے اور قوم کے حالات کو ایک نئی سمت دے سکے۔ میں آپ کے پاس آؤں گا، ذرا سی بات پوری کر لوں کہ ایسے وقت میں سر سید علیہ الرحمہ جو ہیں وہ میدان میں اترتے ہیں، اور نہ صرف میدان میں اترتے ہیں بلکہ ان کی سب سے بڑی خوبی یہ ہوتی ہے کہ بجائے اس کے کہ برسر اقتدار طبقے سے، وہ طبقہ جو آج حاکم ہے، جس نے کل کے حاکم کو آج کا محکوم بنا دیا، اس طبقے کے ساتھ میں معاملہ فہمی اور بالغ نظری اور دور اندیشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے معاملات کو آگے بڑھاتے ہیں، اور پھر اس سفر پہ چلتے چلتے جو ہے وہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا قیام عمل میں آتا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت اچھی آپ نے بات کہی ہے۔ قوم کی بات سے مجھے ایک چیز سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہی اس لیے کیونکہ میں بات کر رہا ہوں قوم کی، اس لیے کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ اسٹرکچر کمیٹی کے اندر کیا کچھ اس کے اندر رپورٹ میں پیش کیا گیا ہے، مسلمانوں کی حالت کیسی ہے۔ ڈاکٹر حفیظ الرحمان صاحب، ایک چیز میں آپ سے سمجھنا چاہوں گا، تقریباً 200 سال ہو گئے ہیں اور 202ویں یوم پیدائش ہم منا رہے ہیں سر سید صاحب کی۔ کیا ان 200 سال کے اندر کوئی دوسرا ہمیں سر سید نہیں مل پایا؟ اس کے پیچھے کوئی وجہ ہے؟ جی بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو میں تمام ناظرین کو اور زی سلام کو مبارکباد دوں گا، اس لیے کہ انہوں نے آج یہ ڈیبیٹ ایک ایسی شخصیت پہ رکھا ہے جو شخصیت پچھلے 200 سالوں میں ایک ریفارمسٹ کی حیثیت سے، ایک نشاط ثانیہ کرنے والی کی حیثیت سے ابھرتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ جہاں خواجہ صاحب نے گفتگو چھوڑی ہے میں اسی سے آگے بڑھاؤں گا، کیونکہ جو بیک گراؤنڈ ہے گفتگو کا یا سر سید احمد خان کا اور ایک غیر منقسم ہندوستان کا، جسے ہم انڈین سب کانٹیننٹ کہتے ہیں، جس میں ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش مشترک تھا، بالکل اس پر ایک بہت اچھی روشنی خواجہ صاحب نے ڈال دی ہے۔ میں اگر ہندوستان کی آزادی کے بعد جو یہ 70 سال ہیں، اس 70 سال میں یا انگریزوں کی آمد سے لے کر اور اب تک اگر دیکھتا ہوں تو مجھے دو اتنے بڑے پلر نظر آتے ہیں، دو اتنی عظیم شخصیتیں ریفارمسٹ کے روپ میں مسلمانوں کے اندر ابھرتی ہیں، جس میں ایک کا نام ہے سر سید احمد خان اور دوسری شخصیت کا نام ہے مولانا ابوالکلام آزاد۔ اور ان حضرات نے اپنے وقت میں جو لکھا ہے، جو محسوس کیا ہے، جو ان کا ویژن تھا یا جو انہوں نے کہا ہے، وہ ان کے سخت ترین ورودیوں نے بھی یا تو اس کے بعد تسلیم کیا ہے یا ان کے ورود کرنے والوں نے ان کے اس دنیا سے جانے کے بعد تسلیم کیا ہے۔ اس لیے کہ راستہ وہی ہے، پولیٹیکل وہ راستہ ہے انڈین مسلمز کے لیے جو راستہ مولانا ابوالکلام آزاد نے اپنی فکر کے ذریعے سجھانے کی کوشش کی تھی، اور تعلیم اور ترقی اور معاشیات ایک معیاری زندگی گزارنے کے لیے، پیسفل کو ایگزسٹنس کے ماحول میں رہنے کے لیے وہ راستہ ہے جو راستہ سر سید احمد خان نے دیا۔ یہ دو شخصیتیں دونوں ایک ریفارمسٹ بن کے ابھرتی ہیں، دونوں کے کام کرنے کے طریقے الگ ہوتے ہیں۔ سر سید احمد خان کا آج ہم اگر اسسمنٹ کرتے ہیں، جہاں ان کی خدمات جو ہیں وہ تقریباً 150 سال کے بعد ہم جب دیکھتے ہیں کہ سر سید احمد خان کو، تو جس وقت سر سید احمد خان علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے موومنٹ کو لے کر کھڑے ہوئے تھے، اس وقت میجورٹی نے ان کی مخالفت کی تھی، ٹھیک ہے، ان کو انگریزوں کا ایجنٹ کہہ کر پکارا گیا تھا، ان پر طرح طرح کے ایلیگیشن لگائے گئے تھے، لیکن دنیا کی اسی میں ایک چیز اور میں اور جوڑ لیتا ہوں، اسی میں اس لیے کیونکہ آپ اس موضوع کے اوپر کر رہے ہیں کہ کچھ علماء نے ان کی مخالفت کی تھی، اس کے اوپر بھی تھوڑی روشنی ڈالے کہ کیا وجہ تھی آخر کہ جو کچھ علماء تھے وہ ان کی مخالفت پر اتر آئے تھے۔
دیکھیے بہت سارے علماء نے بھی ان پہ بہت ساری چیزوں کو لے کے فتوے بھی لگے تھے. ظاہر سی بات ہے کہ جو فقہ کے موضوعات ہوتے ہیں وہ بالکل الگ ہوتے ہیں. اگر فقہ کے معاملے میں کوئی مسئلہ ایسا آتا ہے تو جس طریقے سے ان پہ فتوے بازیاں مشہور ہیں, اسی طریقے سے سر سید احمد خان کی توبہ بھی معروف ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی تھیں کہ انہوں نے اس سے ان علماء کی جانب رجوع بھی کیا تھا. ٹھیک ہے, کیونکہ فتویٰ اس بنیاد پہ لگتا ہے کہ آپ سے سوال کیا ہو رہا ہے, آپ کے ظاہر کی بنیاد پہ لگتا ہے, آپ کے باطن کی بنیاد پر نہیں لگتا. لیکن ہم سر سید احمد خان کی تحریک کو آج تک کیا سبب ہے کہ کوئی بھی تحریک سر سید احمد خان کی تحریک کے بعد انڈین مسلمز اتنی بڑی اتنی عظیم کھڑی نہیں کر سکے؟ کیا سبب ہے کہ 70 سالوں میں مولانا آزاد کے بعد نہ ہی انڈین مسلم کوئی مولانا آزاد کی طرح ایسا صاحب بصیرت لیڈر ان کے بیچ میں کوئی رہا اور وہ پیدا کر سکے, اور نہ ہی کوئی ایسا فن تعمیر سے آشنا کہ جس میں سر سید کا خلوص ہوتا ہے, اس لیے کہ ادارے آج بھی بن رہے ہیں. لیکن آج جو لوگ ادارے بنا رہے ہیں وہ ان اداروں کی حیثیت یا تو کمرشل ہے یا ان کی حیثیت جو ہے وہ نجی کاری کی طرف ہے. لیکن سر سید احمد خان نے جو امانت قوم کو دی, اس امانت کا وارث انہوں نے جو ہے وہ اپنی اولاد اور اپنے خاندان اور اپنے عزیز و اقارب کو نہیں بنایا. اس پر کوئی کاپی رائٹ نہیں رکھا کہ علی گڑھ یونیورسٹی جب تک رہے گی, اس کا جب تک نام رہے گا, جب تک سر سید کی نسلوں کی پرورش اس سے ہوتی رہے گی. بلکہ جس وقت وہ اس دنیا سے گئے تو ان کی موت بھی, ان کا انتقال بھی کسی دوسرے انسان کے مکان میں ہوتا ہے, اور ان کے کفن دفن کے لیے بھی چندہ کیا جاتا ہے. سر سید جب اس دنیا سے گئے تو وہ خالی ہاتھ گئے. ٹھیک ہے سر, میں اس سے آگے بھی بڑھوں گا کیونکہ یہاں پر الگ الگ چیزوں کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں, اور یہ بھی جاننے کی ہم کوشش کریں گے کہ آخر اس کے بعد سے کیا جو اب کے دور کے جو لوگ ہیں, جو طلبہ طالبات ہیں, ان کے بتائے ہوئے راستے پر چل رہے ہیں نہیں چل رہے ہیں. لیکن خواجہ افتخار صاحب, کیونکہ جس طرح سے میں نے سوال بھی پوچھا تھا کہ مخالفت لگاتار علماء کر رہے تھے, اور اس لیے میں واضح کر دیتا ہوں کہ مخالفت سے میری شخصیت سنورتی ہے, میں دشمنوں کو اپنے احترام کرتا ہوں. شاید وہ چیز ان کے ذہن میں رہی ہوگی, کیونکہ دیکھیے گا آج کے دور کے اندر ابھی بھی حکومت بھی کہہ رہی ہے کہ آپ ایک سائڈ میں اپنے ہاتھ میں قرآن شریف رکھیے گا, دوسرے میں اپنا لیپ ٹاپ رکھیے گا, اور دونوں کو ساتھ لے کر چلتے. وہ سوچ انہوں نے 200 سال پہلے کر دی تھی. دیکھیے, ایک تو یہ ایک فیشن بن گیا ہے کہ سر سید کے بعد ہم مسلم معاشرے میں کوئی تحریک نہیں کھڑی ہوئی. سر سید کے بعد سر سید نے جس چیز کی بنیاد ڈالی, بنیاد ڈالنے والے قائد کی کامیابی کا جب ہم تجزیہ کرتے ہیں تو پھر ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس معاشرے میں اس عمل اور اس فکر کو کتنی زمین اور کتنی جگہ ملی. مثال کے طور پر میں جامعہ ہمدرد حکیم عبدالحمید صاحب نے جس طرح قائم کیا, میں اس کی الف سے لے کے اور یہ تک واقف ہوں. بالکل آپ سمجھیے, اور کس طرح ان کو زمین ملی اور کس طرح انہوں نے اس کی تعمیرات اپنی بلبوتے پر کی, اور کس طریقے سے دہلی جیسی جگہ میں نامساعد حالات میں یعنی جو ہمارے سرکاری ادارے تھے ان کی عدم تعاون کی انتہائی کیفیات کے ساتھ جو ہے انہوں نے جامعہ ہمدرد کو قائم کیا, اور آج جامعہ ہمدرد ہندوستان کی بہترین یونیورسٹیز میں شمار ہوتا ہے. تو میں حکیم عبدالحمید کو جو ہے خراج عقیدت اور خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں, اور ان کو دوسرے سر سید کے طور پر دیکھتا بھی ہوں اور تسلیم بھی کرتا ہوں, اور تمام مسلمانوں کو اس کو تسلیم کرنا چاہیے. اسی طریقے سے آپ جو ہے مہاراشٹر کے انجمن اسلام کو دیکھیے, 1.5 لاکھ طلبہ آج ان کے جو ادارے انہوں نے قائم کر رکھے ہیں, اور اس میں بہت سارے بڑے معیاری ادارے بھی شامل ہیں, اس کے اندر آج تعلیم حاصل کر رہے ہیں. یہ بھی سر سید کی تحریک اور ان کی شخصیت, ان کے کردار اور ان کے مشن کا ایکسٹینشن ہے. آگے چلیے, جب آپ جاتے ہیں ساؤتھ انڈیا میں تو آپ کو الامین دکھائی دیتا ہے, آپ کو گلبرگہ شریف اور ان کے ذریعے سے قائم کیے ہوئے لگ بھگ یونیورسٹی کی حیثیت کے ادارے نظر آتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ آج آپ دیکھیے, میں بالکل نچلی سطح پہ آنا چاہتا ہوں. ایک بات ہمارے یہاں چلتی ہے کہ مسلمانوں میں تعلیم نہیں پھیل رہی, مسلمانوں میں بیداری نہیں پھیل رہی. میں اس سے اتفاق نہیں کرتا, بلکہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں اور پوری ذمہ داری سے کہنا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں میں ایک خاموش
تعلیمی اور علمی اور فکری انقلاب دیکھ رہا ہوں. بے شک. آپ جو ہیں، اور اس کو آپ ایلیٹ سے مت سمجھنے کی کوشش کریے. جی. آپ اس کے لیے گاؤں میں، دیہاتوں میں، سلمز کے اندر جو ہے، جو ہماری بستیاں یعنی بیداری پیدا ہو رہی ہے. دیکھیے میں آپ کو مثال دوں گا کہ آج مثال کے طور پہ میں آپ کو دلی کی مثال دوں گا اور ایک آپ کو یو پی کی مثال دوں گا. دہلی میں آپ جمنا پار چلیے، آپ اوکھلا میں چلیے، آپ کو گلیوں کے اندر ایک کمرے کا اسکول بھی ملے گا، 2 کے بھی ملیں گے، 4 کے بھی ملیں گے، 6 کے بھی ملیں گے، باضابطہ اسکول بھی ملیں گے. ایک لائن لگی ہوئی ہے. آج سے 20 سال پہلے پورے جامعہ نگر کے اندر 5 اسکول نکالنے مشکل تھے. آج جو ہے 100 اسکول وہاں پر چل رہے ہیں. آپ سیلم پور میں چلیے، آپ جعفر آباد چلیے، خریجی چلیے، یہ جو ہماری یہ جو بستیاں ہیں، ویلکم چلیے، ان بستیوں کے اندر آپ گلی میں گزریے ذرا جا کر، اور آپ دیکھیے کہ ایک کمرے میں اسکول بھی چلتا ہے، اسی کمرے میں روزگار بھی ہوتا ہے، اسی کمرے میں رہائش بھی ہوتی ہے. اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ہندوستان کے مسلمان میں ایک ایسی انقلابی کیفیت پیدا ہو گئی ہے، اور اس کیفیت کے لیے ذمہ دار ہے بابری مسجد کی شہادت. بابری مسجد کی شہادت کے بعد ہندوستان کا مسلمان نے یہ سمجھ لیا کہ نہ اسٹیٹ میرے ساتھ کھڑا ہوا ہے، نہ اسٹیٹ کی مشینری میرے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، نہ معاشرہ میرے ساتھ کھڑا ہوا ہے. میں تنہا مجھے اپنی جنگ لڑنی ہے اور اس ملک میں عزت نفس کے ساتھ میں رہنا ہے. لہذا اس نے جو ہے اپنا سفر تعلیم کی طرف موڑ دیا. ٹھیک ہے، یہ اس چیز کو ہمیں تسلیم کرنا چاہیے اور ہمیشہ منفی گفتگو نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے سر، میں آگے بھی آؤں گا آپ کے پاس، کیونکہ فون لائن پر ہمارے ساتھ پروفیسر اختر الواسع صاحب جڑ گئے ہیں. واسع صاحب، کیونکہ دیکھیے گا اب ہم بات کر رہے ہیں یہاں پر 202ویں یوم پیدائش کی، کیونکہ سر سید احمد خان کی اس یوم پیدائش کو لے کر ہم اس لیے گفتگو کر رہے ہیں کہ مسلمان اپنے آپ کو کہاں دیکھتا ہے، اور جس طریقے سے ڈاکٹر صاحب بھی بتا رہے ہیں اور خواجہ افتخار صاحب بھی بتا رہے ہیں کہ ان کا کیا لقب تھا اور کتنا ان کا جو عہدہ اونچا تھا، وہ تو وہ بیان کر دیا ہے. لیکن ایک چیز میں آپ سے سمجھنا چاہوں گا کہ اب آنے والے وقت میں ہم اور کیا چیزیں امپلیمنٹیشن کریں کہ تاکہ اور بھی بیداری پھیلے، کیونکہ اب آج کے دور کے اندر دوسرے سر سید آنے تو ممکن نہیں ہے. نہیں، ایسا ہے جو چلا گیا وہ تو آتا نہیں ہے، یہ تو بات اپنی جگہ طے ہے. جی. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ سر سید کا نام، سر سید کا کام اور سر سید کی جو فکر تھی وہ آج بھی زندہ ہے. جی. اور آج بھی اس کی ضرورت بھی ہے، اہمیت بھی ہے، معنویت بھی ہے. جی. اور جیسا کہ ابھی خواجہ افتخار صاحب آپ سے فرما رہے تھے، میں اتفاق کرتا ہوں کہ بابری مسجد کی ملبے سے مسلمانوں کی جو نفسیات برآمد ہوئی، اس میں یہ طے کیا انہوں نے کہ ہمیں اپنے لیے نیا راستہ چننا ہے. یہ بہت دلچسپ بات ہے کہ سر سید نے بھی 1857 کے ہوا شام دور سے گزرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا تھا. تو پتہ یہ چلا کہ سر سید جو ہیں انہوں نے ایک بڑا کام کیا. آپ نے جو سوال کیا ہے وہ بھی اپنی جگہ، میں اس کے لیے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ فکر فردہ کرنی چاہیے. غم ماضی کے غم میں کب تک گھلتے رہیں گے؟ بالکل، یہ بالکل صحیح بات ہے. اس وقت جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ 19ویں صدی میں سر سید نے اپنے رفقا کے ساتھ مل کر 20ویں صدی میں بر صغیر کے مسلمانوں کا مستقبل کیا ہو اس کی فکر کی. آج جب 21ویں صدی کی دوسری دہائی تقریباً پوری ہونے والی ہے تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کیا ہم نے سر سید کی طرح کوئی اس طرح کی اجتماعی کوشش کی ہے، کوئی منصوبہ بندی کی ہے، کوئی راستہ چنا ہے یا نہیں. یہ ایک سوال ہے اور اس پر غور کرنا چاہیے. ایک بات جو اچھی ہے وہ یہ ہے کہ سرکار نے، اور سرکار سے مراد موجودہ سرکار نہیں ہے، خیال رکھیے گا، بلکہ ایک پوری روایت چلی آ رہی ہے پچھلے مطلب تقریباً 20 سال سے، یا لبرلائزیشن کے نام پر جو دور شروع ہوا نرسمہا راؤ سرکار سے، اس سے وہ یہ کہ سرکار نے
तालीम और सेहत को अब अपने सरकारी जुमरे से एक तरह से निकाल के बाजार के सुपुर्द कर दिया है जी। और इसके नतीजे में अब जो प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन है उसका हमें फायदा उठाना चाहिए जी। और हमें अब जब सरकार जो है तालीम को निजी जुमरे में दे रही है तो हमें अपनी इदारा साजी करनी चाहिए जी। उसी तरह जैसे कि रामपुर में मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी जी। लखनऊ में इंटीग्रल यूनिवर्सिटी सहारनपुर में गुलूकुल यूनिवर्सिटी जी। धौज हरियाणा में अलफला यूनिवर्सिटी जी जी और गुलबर्गा शरीफ के अंदर ख्वाजा बंदा नवाज यूनिवर्सिटी तमिलनाडु में BSA अब्दुल रहमान यूनिवर्सिटी कायम की गई जी। जिस ठीक है। तरह से नहीं जिस तरह से कि मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी जोधपुर कायम हुई है अब हमें इसी तरह की इदारा साजी कि हमें हर शहर में करनी चाहिए और एक बात का ख्याल रखना चाहिए वो जरूरी है वो ये है कि हमें इस इदारा साजी को सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं करना चाहिए तरजीही बुनियादों पे ये काम मुसलमानों के लिए होना चाहिए लेकिन हमें अपने कायम करदा इदारों के दरवाजे सबके लिए खुले रखने चाहिए इसलिए कि हमारे बच्चों को जब एक मखलूत मुआशरे में एक कसीरुल जो मजहबी तकसीरियत वाले लिसानी और सकाफती और तहरीबी तकसीरियत वाले यानी जो एक तरह से रिलीजियस कल्चरल लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी वाले मुआशरे में रहना है तो उसके लिए उनको कहीं तो एक दूसरे के साथ रहने का बिल्कुल कंधे से कंधे हमको मिलाकर चलना होगा। वासिफ साहब आप बने रहिए हमारे साथ। और डॉक्टर हफीजुर रहमान साहब एक चीज़ मैं इसके अंदर ऐड करना चाहूँगा क्योंकि अख्तर वासिफ साहब ने कहा कि ठीक है इसको हम और अभी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर और कुछ ऐसी तहरीक चला सकते हैं ताकि आने वाले वक्त के अंदर जो तलबा तालिबात है उनकी जो शमा रोशन हो सके। एक चीज़ मेरे जहन में इसलिए भी आ रही है कि जाहिर सी बात ही ये कहा जाता है कि मुसलमानों में बेदारी नहीं है। ऐसी बात नहीं है कि अब मुसलमान पढ़ा लिखा हो गया है और डॉक्टर यहाँ पर इफ्तार साहब ने भी कहा है क्या अब मुसलमान कौम जिसके अंदर कुछ बड़े बड़े लोग भी हैं इंडस्ट्रियलिस्ट भी है क्या उनको इस तरह के इदारे खोलने चाहिए या नहीं चाहिए और या फिर जो थोड़े बहुत साहिब निसाब है उनको कम से कम जो गरीब बच्चे हैं उनका खर्च उठाना चाहिए नहीं? देखिए हर दौर में कौम के अंदर दो तरह से सोचने वाले लोग रहे। कुछ लोग प्रायोरिटीज़ पे कारोबारी एतबार से सोचते हैं, माशी एतबार से सोचते हैं, तिजारत में सोचते हैं, उसमें उनकी दिलचस्पियाँ होती हैं। कुछ लोग इदारा साजी करते हैं, कुछ लोग अफराद साजी करते हैं। सर सैयद अहमद ख़ान ने जो पैटर्न सेट किया वो अफराद साजी का भी था और इदारा साजी का भी था। उन्होंने इदारे भी बनाए, सिर्फ एक इदारा नहीं, एक को हम ज़्यादा जानते हैं लेकिन उन्होंने मुरादाबाद में पहले, फिर गाज़ीपुर में दूसरा मदरसा कायम किया, फिर उसके बाद ये स्कूल कायम किया, फिर उसको कॉलेज, फिर वो यूनिवर्सिटी में तब्दील हुआ जी। इसके अलावा तहरीरी एतबार से भी उन्होंने मैगज़ीन भी निकाला लोगों की तहजीबी नशो नुमा के लिए और बहुत ज़माने तक बड़ा मारूफ तहजीबुल अखलाक जो उनका निकलता था जी। इसी तरीके से उन्होंने मुनज़्ज़म कोशिशें करने के लिए मुस्लिम एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस का क़याम किया ताकि उसके ज़रिए से एजुकेशन पे काम करने वाले लोग इत्तेहाद के साथ ये काम कर सकें। आज जिस तरीके से प्रोफेसर अख्तर वासिफ साहब और ख्वाजा साहब ने कहा गली मोहल्ले कूचों में काम हो रहे हैं, बेपनाह काम हो रहे हैं। जिस इंसान की जितनी कैपेसिटी है वो अपनी कैपेसिटी के मुताबिक काम कर रहा है जी। इस सब चीज का जो ट्रेंड सेट किया है, जो रोल मॉडल बनी है वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनी है। बिल्कुल मुस्लिम यूनिवर्सिटी ही की वजह से मदन मोहन मालवीय साहब एक तहरीक के जरिए हिंदू यूनिवर्सिटी बनाते हैं। उसी के बाद वहां से बगावत करने के बाद मौलाना मोहम्मद अली जौहर, हकीम अजमल खान साहब और गांधी जी को साथ लेकर जामिया मिल्लिया इस्लामिया बनाते हैं
اور اس کے ساتھ جن یونیورسٹیز کا ابھی ذکر ہوا، الگ الگ بہت سارے نام ہیں. میں اس کے اوپر آؤں گا کیونکہ مجھے وقت ایک بریک کے لیے ہو رہا ہے، اور بریک کے بعد بھی اس چرچا کو آگے بڑھائیں گے. پروفیسر اطہر الواسط صاحب بھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور یہ جاننے کی ہم کوشش کریں گے کہ آنے والے وقت میں سر سید احمد نے جو زندگی گزاری ہے ان کی زندگی کے اوپر اگر ہم چلیں گے تو کم از کم جو اسلام ہے اس کو بھی فائدہ ہوگا، اسلامک جو لوگ ہیں ان کو بھی فائدہ ہوگا، باقی ملک کو بھی فائدہ ہوگا، جو پڑھنے والے طلبہ طالبات ہیں ان کو بھی فائدہ ہوگا.